هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله قصص الله تكشف إلا بكتابك حين تضى ما أحواك بهذا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَا يَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہم نے آیت منتخب کی ہے وہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 46 ہے، اور اس میں عذاب کا ذکر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ عذاب نازل فرما رہے ہیں، اور اس عذاب کی نوعیت کو آج ہم اسٹڈی کریں گے کہ وہ عذاب کیسا ہے، اس کی شدت کیا ہے، اور جن لوگوں پر وہ عذاب نازل ہو رہا ہے ان کا کیا ریئیکشن آ رہا ہے، کیسا رد عمل آ رہا ہے ان کا۔ تو آئیے اس کی ترجمانی کرتے ہیں۔ اور اگر ہلکا سا عذاب آپ کے رب کا چھو جائے تو وہ یقیناً کہہ اٹھیں گے، ہائے ہماری شامت، بے شک ہم ہی ظلم کرنے والے تھے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لفظ استعمال کیا ہے، اسم مسا، مستہم، یعنی مسا کے لغوی معنی ہوتے ہیں چھونا، اور دوسرا لفظ ہے، دوسرا اسم ہے نفحتن، نفحتن کے معنی ہوتے ہیں ہلکا سا۔ تو جب ہم ان دونوں کے ساتھ میں ترجمانی کریں گے وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ، ان کو چھو جائے، اور اگر چھو جائے ان کو ہلکے سے، تو یہاں پر اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ظالم لوگوں کا ذکر ہے، اور یہاں پر عذاب کا ذکر ہے اور چھونے کا ذکر ہے، تو یعنی مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ، ان کو چھو جائے ہلکے سے عذاب۔ تو یہاں پر ابھی کسی بھی طریقے کا بڑے عذاب کا ذکر نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ کھال کو دبایا گیا ہے یا کھال کو پینیٹریٹ کیا گیا ہے، نہیں، صرف چھوا گیا ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نفحتن کے اندر ایک اور معنی رکھے ہیں۔ نفحتن کے دو معنی ہیں بیسیکلی، یہاں پر یہ اسم مرہ کے طور پر بھی استعمال ہو رہا ہے، یعنی ایک بار، صرف ایک بار۔ جیسے آپ کہتے ہیں نفحۃ الریح، یعنی ہوا کا جھونکا، یا اگر آپ کہتے ہیں نفحۃ الطیب، تو یعنی خوشبو کا ہلکا سا چھڑکنا۔ تو جب آپ اس کو اسپرے کرتے ہیں پرفیوم کو ہوا میں، تو کیا ہوتا ہے کہ بہت ہی مقدار میں کم ہوتا ہے، اماؤنٹ میں بہت تھوڑا ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر عذاب سے اس کو جو ریلیٹ کیا گیا ہے وہی کہا گیا ہے کہ ایک بار کا چھونا، یعنی صرف ایک بار ان کو چھوا گیا ہے۔ تو یہاں پر اب ہمارے پاس تین لفظ ہیں، مسا، نفحتن اور پھر نفحتن۔ تو جیسے میں نے آپ سے کہا کہ نفحتن جو ہے اسم مرہ کے طور پر آ رہا ہے، اور اسم مرہ جو ہے وہ کوانٹٹی کو ڈسکرائب کرتا ہے، جس کو ہم یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ مقدار میں بہت کم، یا آپ کہہ سکتے ہیں صرف ایک بار کے لیے استعمال ہو رہا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں وربل ناؤن، کیونکہ یہ مصدر ہے۔ تو اس طریقے سے ہم اس کو یعنی اس کی ترجمانی کریں گے۔ تو یہاں تینوں الفاظوں کے ساتھ میں استعمال ہونے کے باوجود بھی، یعنی مسا، نفحتن اور نفحتن، مسا کے معنی چھونا، نفحتن کے معنی ہلکا سا، اور پھر نفحتن کے معنی ایک بار کا چھونا۔ اور اس پہ ظالموں کا رد عمل کیا ہوگا کہ وہ چیخ اٹھیں گے، وہ پکار اٹھیں گے کہ ہائے ہماری شامت، ہم ہی ظالم تھے۔ صرف یعنی ابھی بہت ہی ہلکے سے عذاب کا ان کو یعنی چھوا گیا ہے عذاب سے، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں ایک ہلکے سے بھاپ کے ذریعے۔ کیا ہوگا جب حقیقی معنی میں ان کو سزا ملے گی، تو اس ٹائم ان کی کیا کنڈیشن ہوگی۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو یہاں پر ایک یعنی آپ سمجھ لیں کہ بھاپ کے ذریعے، مطلب ابھی صحیح معنوں میں کسی بھی اور بڑی عذاب کا ذکر نہیں، صرف بھاپ نے چھوا ہے، تو وہاں پر وہ چیخ اٹھیں کہ بھائی ہمارا کیا ہوگا۔ اچھا، لا یقولن میں ایک چیز اور یاد رکھیے کہ یہاں پہ نون مشدہ آیا آخر میں، لا یقولن میں، اور شروع میں لام توکیدی کہلاتا ہے، جس کی ترجمانی ہوگی ضرور با ضرور، اور لازماً کہہ اٹھیں گے، ہائے ہماری شامت، ہم ہی ظالم تھے۔ تو یہاں ہم قرآن مجید میں اگر غور و فکر نہیں کریں گے، اگر تدبر نہیں کریں گے، تو ہم ان نتیجوں پر کبھی نہیں پہنچ سکتے جو ہمارے سامنے ابھی آ رہے ہیں۔ وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَا يَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ۔ اچھا، ویل کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ویل کہتے ہیں
کہ اپنی تباہی کو، بربادی کو، ہلاکت کو خود ہی پکارنا، اپنے آپ پکارنا، اور یہ دعا کرنا کہ کسی طریقے سے ہم نیست و نابود ہو جائیں، ہمارا نام و نشان مٹ جائے. تو یہ کہتے ہوں گے کہ ہمیں صرف ایک بھاپ نے ہلاک کر دیا. اور کیا ہوگا جب حقیقی معنوں میں ہمیں عذاب چھوئے گا یا آگ چھوئے گی، تو اس وقت ہماری کنڈیشن کیا ہوگی. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو عذاب ہے آپ کے رب کی طرف سے ہے. اگر اللہ کی طرف سے یہ سزا ملے گی تو کیا ہوگا؟ تو کیا یعنی ڈفرینس ہے رب، آپ کے رب کے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے طرف سے جو عذاب آئے گا اس کی؟ یعنی اللہ کا جو لفظ جلالہ ہے اس کے معنی ہوتے ہیں الجبار، المنتقم، المتکبر، ان جیسے لفظوں سے، جبکہ رب کا جو شمار ہوتا ہے، رب کے معنی ہوتے ہیں یعنی رب کو عموماً جوڑا جاتا ہے بہت ہی مہربان، رحمت، پالن ہار جیسے الفاظوں سے، جو کہ عموماً اپنے بندوں کو اگر وہ سزا بھی دیتا ہے تو منظم کرنے کے لیے، ان کو ڈسپلن میں لانے کے لیے سزا دیتا ہے. سوچیے اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کہ المتکبر ہے، جو رب جیسے صفت ہم نے کہا نام آیا ہے، جو مہربان، رحمت اور پالن ہار جیسے الفاظوں کی جگہ اگر ہم کہیں کہ الجبار، المنتقم، المتکبر جیسے لفظ آئیں گے، تو اس وقت جب سزا آئے گی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو کہ الجبار بھی ہے، تو وہ سزا کی کیفیت کیا ہوگی، وہ عذاب کیسا ہوگا؟ تو یہاں پر چار الفاظ ایسے آ رہے ہیں یعنی استعمال ہو رہے ہیں اس آیت مبارکہ میں، جیسے مست ہے، نفاتن ہے، نفاتو ہے اسم مبرہ کے طور پر، پھر ربی کا، آپ کے رب کے عذاب. تو یہ 4 الفاظ ایسے ہیں، اس کے باوجود بھی یہ چیخ اٹھیں گے کہ ہائے ہماری شامت، ہائے ہماری توبہ کہ ہم ہی ظلم کرنے والے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. اللہم اجعلنا من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بینک انت وبین اللہ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله قصص لا تكشف إلا بكتابك حين تروى ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها